کہ وضو کرنے والے کے پاس عقل ہو، سمجھ ہو، تمیز کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہو، اچھے اور برے میں وہ تمیز کر سکتا ہو۔ اسی طرح سے وضو کے لیے وہ وضو سے پہلے وضو کی نیت کرے رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ باقی وضو کے لیے خاص طور پر ایسے الفاظ یا ایسے جملے نہیں ہیں، جیسے بعض مرتبہ لوگ کچھ جملے استعمال کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ انہیں اس طرح سے کوئی ایسا جملہ آ، استعمال نہیں کیا جاتا، صرف دل میں آپ کا ارادہ ہو، نیت ہو، بس اتنا کافی ہے۔ اسی طرح سے پانی کا پاک ہونا یہ بھی وضو کے لیے شرط ہے، اور پانی کا جائز ہونا یہ بھی وضو کے لیے شرط ہے۔ چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ چیز کو زائل کرنا، تو وضو کے لیے شرط ہے کہ اعضائے وضو مکمل طور پر اچھی طرح سے دھل جائیں، اور کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جس سے پانی چمڑی تک نہ پہنچ سکے۔ اب آج کے درس میں ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، کیونکہ عام طور پر ہم وضو کرتے رہتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو وضو بھی کرتے ہیں، تو وضو کے مسائل تو ہمیں یاد ہیں، وضو کے مسائل ہمیں معلوم ہے کہ وضو کیسے کیسے کیا جاتا ہے۔ وضو کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تقریباً لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے عمل کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس عمل کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ علم پہلے ہو بعد میں عمل ہو، علم کے مطابق عمل ہو، لیکن بعض مرتبہ عمل پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں ہوتا ہے۔ جب چھوٹے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے تو وہاں پہلے عمل کی مشق ہوتی ہے، اور علم بعد میں دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ جو چیزیں انہیں دکھائی دیتی ہیں وہ چیزیں وہ کام جلدی کرتے ہیں، اور ویسے کام کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچے جب عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑوں کو تو پھر اسی طریقے سے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں تھوڑی سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں صحیح طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر اس کے بارے میں جب انہیں علم حاصل ہوتا ہے تب وہ تمام کے تمام ارکان وغیرہ یہ صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بڑی عمر کے آ جانے کے بعد بھی جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں علم حاصل نہ کرے تو وہ آخر تک اسی طرح کمزور ہی رہے گا، اور زندگی پر وضو کرنے کے باوجود بھی اگر کبھی اس کا امتحان لے لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ کئی سال سے وضو کر رہا ہے لیکن اس کو وضو کا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہے، کئی سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نماز کا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سے بڑی بڑی عمر کے لوگ 60 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، کیونکہ جیسے انہوں نے بچپن میں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ویسے ہی آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جسے کہا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ عملی چیزوں کو جلدی قبول کرتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو علم دے دینا چاہیے۔ تو وہ علم کیا کرتا ہے، اس کے عمل کو نکھارتا ہے، اس کے عمل کو اچھا بنا دیتا ہے اور درست کر دیتا ہے۔ عمل میں کہیں کوتاہیاں تھی تو علم کے ذریعے ان کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر زندگی بھر جو علم حاصل نہ کریں ویسے ہی عمل کرتا چلا جائے تو پتہ چلا کہ 60 سال کے ہو چکے ہیں، 60 سال میں ہزاروں مرتبہ نمازیں پڑھ چکے ہیں، ہزاروں مرتبہ وضو کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک وضو کا طریقہ صحیح معلوم ہے اور نہ ابھی تک نماز کا طریقہ صحیح معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ہم سب وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں باقاعدہ ان مسائل کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس علم کے ذریعے ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو وضو کے جو فرائض ہیں، وضو کے فرائض اور ارکان، اس کے بارے میں لکھا ہے
ان کے آمدن یا سہون چھوٹ جانے یا ان کو صحیح طور پر انجام نہ دینے کی صورت میں وضو فاسد ہو جاتا ہے اور بندے مسلم پر دوبارہ وضو لازم ہوتا ہے۔ وضو کے جو فرائض آگے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ فرائض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کبھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا غلطی سے وہ رکن چھوٹ گیا، تب ایسی صورت میں ان کا وضو باطل ہوگا، ان کا وضو باطل ہوگا، وہ وضو درست نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو پھر آگے نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو، لیکن نماز کا دار و مدار وضو پر ہے۔ وضو ہے یعنی وضو کا مطلب طہارت، طہارت۔ اگر کبھی پانی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں تیمم، لیکن اصل ہے وضو۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ نماز درست ہوتی ہے جب بندہ پاک ہوتا ہے، اور پاکی کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح طریقے سے کرنا بھی ضروری ہے۔ تو وضو میں جو فرائض ہیں، وہ فرائض اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا وضو درست نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس کو اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، صحیح نئے سرے سے صحیح طریقے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو کے فرائض کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے چہرہ دھونا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے چہروں کو دھو۔ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو۔ یہ ترتیب وار 4 چیزوں کا ذکر ہے قرآن مجید کس آیت میں، اور یہ چاروں چیزیں فرض ہیں، یہ وضو کے فرائض میں سے ہیں۔ وضو کے فرائض میں سے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پیروں کو دھونا، یہ ہیں وضو کے فرائض۔ اب اگر چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح یا پیر، ان میں سے کوئی بھی ایک حصہ چھوٹ جاتا ہے وضو میں، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ہم نے وضو کیا، کلائی تک پہلے ہاتھ دھویا، کلی کیا، پھر چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھو رہے ہیں، اور آخر میں جا کر ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے پیر دھو لیا، سر کا مسح نہیں کیا، سر کا مسح چھوٹ گیا ہم سے، تب ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا، اسے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ وضو کے ارکان میں سے ہے کہ چہرے کو ایک بار پورے طور پر کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کر اور ناک کو جھاڑ کر دھلا جائے۔ چہرہ ہم کب دھوتے ہیں؟ جب چہرہ دھونے سے پہلے ہم منہ اور ناک بھی صاف کر لیتے ہیں۔ منہ صاف کرنا یعنی کلی کے ذریعے، اور ناک صاف کرنا یہ چہرہ دھونے سے پہلے ہوتا ہے، یہ چہرہ دھونے سے پہلے ہوتا ہے۔ جب اس کو صاف کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اوپر سے پورا چہرہ دھل لیتے ہیں، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا، فاغسلوا وجوہکم۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ چہرے کی حد لمبائی میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے، سر کے بال اگنے کی جگہ سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں پیشانی سے، اسی کو پیشانی سے کہا جاتا ہے۔ اب کسی کے بال اگر پیچھے ہوں، کسی کے بال پیچھے آ گئے ہوں اور آگے کا حصہ کافی زیادہ کھلا ہوا ہو، تو کیا وہ پیچھے جہاں بال ہیں وہاں سے وہ چہرہ دھوئیں گے، یا پھر مکمل پیشانی سے؟ تو جہاں پیشانی جہاں ختم ہوتی ہے، اوپر پیشانی جہاں ختم ہوتی ہے اور بال کے اگنے کی جگہ جہاں شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا چہرہ شروع ہوتا ہے اوپر سے۔ اور نیچے کہاں پر؟
نیچے ٹھڈی تک، جہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے، جہاں مردوں کو داڑھی آتی ہے، اس جگہ پر وہاں ٹھڈی کے پاس ایک ہڈی ہوتی ہے. یہ جو ہڈی ہے اس جگہ یہاں تک کہ چہرہ ہے. اوپر پیشانی کے اوپر جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھڈی میں جہاں ہڈی آتی ہے وہاں تک. نیچے اندر نہیں، اندر گلے کے پاس ادھر نہیں، صرف ہڈی تک. اس کو کہتے ہیں ٹھڈی. یہاں تک کہ لمبائی میں یہ چہرے کی حد ہے. اب چوڑائی میں دائیں اور بائیں میں، تو چوڑائی میں دونوں کانوں کا درمیانی حصہ ہے. چوڑائی میں چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو دائیں کان کے پہلے کا جو حصہ ہے، کان کو ہم باہر چھوڑ دیں، اس کے اندر آئیں چہرے کی طرف، وہاں سے لے کر ادھر کے کان تک. تو جو کان ہے یہ کان چہرے میں نہیں ہے، یہ کان چہرے میں نہیں ہے، کان چہرے کے باہر کا حصہ ہے. تو کان سے پہلے تک کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کنپٹی کہتے ہیں، یہ دائیں کنپٹی اور بائیں کنپٹی. تو اس طرح سے یہ کنپٹی سے لے کر یہ کنپٹی تک چوڑائی میں اور لمبائی میں، پیشانی کے اوپر بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک یہ چہرے کی حد ہے. اتنا چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے. پھر دوسرا فرض، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. بعض لکھتے ہیں کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا. یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ درست ہے. اس لیے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اس ہاتھ کے دھونے میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، یعنی کوہنی بھی دھونا ہے، کوہنی بھی دھونا ہے، ہاتھ کے ساتھ ساتھ کوہنی بھی دھونا ہے. اگر ہم کوہنی اس سے پہلے کا حصہ دھوتے ہیں، کوہنی کو باہر چھوڑ دیتے ہیں، تب ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت. کوہنیوں تک کا مطلب یہاں پر کوہنیوں سمیت ہیں. تیسری چیز، پورے سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اسی آیت میں جو تیسری چیز بتائی گئی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر کا مسح کتنے سر کا مسح کرنا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے یا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے؟ چوتھائی کا مطلب یہ ہوا کہ سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس میں سے ایک حصہ، 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصے کو چوتھائی کہا جاتا ہے. مطلب 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے کا مسح ہو، باقی 3 کا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح. لیکن صحیح یہ ہے کہ سر کے مسح میں پورے سر کا مسح ہے، نہ کہ چوتھائی سر کا مسح. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب پورے سر کا مسح کیسے کریں گے؟ کہاں سے کہاں تک کے سر کا مسح کریں گے؟ تو مسح کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سر کے جتنے بال ہیں سب گیلے ہو جائیں، اندر سے باہر سے آگے سے پیچھے سے سب طرف سے مکمل بال گیلے ہو جائیں. یہ مسح کا مطلب نہیں ہے. مسح کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کو سر کے اوپر سے پھیرنا، ہاتھوں کو سر کے اوپر سے پھیرنا. جب ہم سر کے اوپر سے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں تو پھیرتے ہوئے اب انگلیاں جہاں جہاں لگتی ہیں تو وہاں پر بعض بال گیلے ہو جاتے ہیں، ان پر تری آ جاتی ہے، اور بعض ویسے ہی سوکھے رہ جاتے ہیں. تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سر کا مسح درست ہو جائے گا، سر کا مسح
درست ہو جائے گا۔ مسح کرنا ہے نہ کہ دھونا ہے، تو مسح میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بال بھیگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اب یہ سر کا مسح کہاں سے کہاں تک ہے، تو یہاں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تو سر کے مسح کے لیے جیسے ہم نے چہرے کی جو حد بتائی تھی کہ پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں، ہاں، وہ اس کے نیچے سے چہرہ ہے۔ تو سر کہاں سے ہے پھر؟ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے سر ہے۔ سر پر بال آتے ہیں تو جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے سر شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے پیشانی، پیشانی کے پاس۔ اب جب ہم مسح کرتے ہیں، مسح کرتے ہوئے جب ہاتھوں کو جوڑ کے اوپر لگاتے ہیں تو پیشانی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہم ہاتھ رکھیں گے۔ یہ 4 انگلیاں مکمل ملا کر ایک انگلی کھلی رہے گی، اس کو انگوٹھا کہتے ہیں، اور یہ مکمل ایسے ان دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر سے پھیرتے جائیں گے آخر تک، ایسی اس جگہ پر جہاں پر گدی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر کے حصے سے گدی تک۔ یہ گدی کیا ہوتی ہے؟ گدی یہاں سر کے نیچے ایک چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے، اس گڑے کے پاس تک، وہاں تک کے سر کا مسح ہوگا۔ اور ساتھ میں سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کانوں کا تعلق سر سے ہے، الاذنان من الراس۔ حدیث میں ہے کہ دونوں کان سر میں سے ہیں، یعنی اس کا تعلق سر سے ہے۔ تو کان کا تعلق سر سے ہے اور سر کا ہم مسح کر رہے ہیں تو کان کا کیا کریں گے؟ کان کا بھی مسح کریں گے۔ کان کو دھونا نہیں ہے، کان کا مسح کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے۔ اگر جس طرح سے چہرہ ہم دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، ایسے ہی سر بھی اگر دھونے کا حکم ہو جائے یا حکم ہو جاتا تو پھر ایسی صورت میں جب بھی نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے تو سر دھونا پڑتا، کم سے کم 5 مرتبہ ہم کو سر دھونا ہوتا۔ پھر درمیان میں بھی ضرورت کے حساب سے وضو کرنا رہتا تو وہاں تب بھی وہاں پر سر دھونا رہتا۔ اور دن بھر میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ سر دھوتے رہیں گے تو آدمی کا حال کیا ہوگا؟ وہ آدمی بیمار ہو جائے گا، سردی لگ جائے گی، اس طرح سے وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر صرف مسح کا حکم دیا ہے کہ گیلا ہاتھ اوپر سے پھیرنا ہے، یعنی ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر ڈالنا نہیں ہے، صرف ہاتھ گیلا کر دینا ہے اور اوپر سے پھیر دینا ہے۔ تو پھیرنے میں ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے کہ کیا ہاتھ سر کے تمام بالوں کے اوپر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا، سر کے تمام بال بھیگ گئے یا نہیں بھیگ گئے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ہمیں صرف ہاتھ پھیر دینا ہے، جو بال ہاتھ کے پانی سے بھیگ گئے بھیگ گئے، جو نہیں بھیگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو نہیں بھیگے کوئی مسئلہ نہیں، اسی کو مسح کہتے ہیں۔ تو مسح میں پورا حصہ بھیگتا نہیں ہے۔ اور کانوں کا جو مسح ہے، کان، چونکہ کان بھی پانی کو زیادہ برداشت نہیں کرتا، اگر کان دھونا ہوتا تو دھوتے ہوئے کان میں پانی چلا جاتا، اور بار بار اس طرح سے کان میں پانی چلا جائے تو اس میں بھی پریشان ہو جائے گا۔ کان میں پانی جانے سے آدمی کے کان بھی خراب ہوں گے، اس کی سماعت متاثر ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کے بھی مسح کا حکم دیا۔ چوتھی چیز، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم اپنے پیروں کو دھو کعبین تک، یعنی ٹخنوں تک۔ تو یہاں پر بھی وہ ٹخنے سمیت ہے کہ ٹخنے بھی دھونا ہے۔ پیر دھوتے ہوئے پیر کے دونوں طرف جو ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں دائیں اور بائیں، وہ دونوں پیر میں دو دو ہڈیاں ہوتی ہیں، تو ادھر سے بھی ہے، باہر سے بھی ہوتی ہے اور اندر سے بھی ہوتی ہے۔ بائیں پیر میں باہر سے ہوتی ہے، اندر سے بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں ابھری ہوئی جو ہڈیاں ہیں اس کو کہا جاتا ہے کعب، اور اسی کی تسنیہ ہے کعبین، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹخنا۔ یہ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ یہ وضو کے فرائض ہو گئے۔ اب یہ دھونے کے علاوہ اعضائے وضو کو دھونے کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو وضو کے فرائض میں سے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے اعضائے وضو کو ترتیب وار دھونا۔ یہ جو اعضائے وضو ہیں جن کا تذکرہ ابھی ہوا دھونے کا، یہ ترتیب سے ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں ترتیب سے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے چہرے کا ذکر آیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر ہاتھ کا ذکر آیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر سر کے مسح کا ذکر آیا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پھر بعد میں پیروں کا ذکر آیا۔ ترتیب سے ہے، اسی ترتیب سے دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ترتیب اوپر نیچے کر دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے وضو کرتے ہوئے پہلے پیر دھو لیا، پھر بعد میں کلی کر لیا، پھر چہرہ دھو دیا، یعنی اس طرح سے آگے پیچھے تمام دھونے کے جو کام ہیں وہ سب آگے پیچھے کر دیا، ترتیب باقی نہیں رکھی، تب ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے اعضائے وضو کو تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے دھونا۔ تسلسل کے ساتھ دھونا اور ایک کے بعد دیگرے دھونا مطلب کیا ہوا کہ وضو کرتے ہوئے ایک وضو دھونے کے بعد دوسرے وضو کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم وضو کرنا شروع کر رہے ہیں اور ہم نے بسم اللہ کہہ کے دونوں ہاتھ کلائی تک دھو لیا، دھونے کے بعد ہم بیٹھ گئے بازو والے سے باتیں کرتے ہوئے، باتیں کر رہے ہیں، پتا چلا یہ جو ہاتھ دھویا تھا یہ ہاتھ سوکھ گیا، پھر ہم نے پانی لیا، پھر کلی کرنے لگ گئے، کلی کرتے کرتے پھر کلی کر کے پھر باتوں میں لگ گئے۔ تو اس طرح سے اعضائے وضو دھوتے وقت درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، مسلسل دھونا چاہیے۔ ایسا وقفہ کہ درمیان میں رکنے کے بعد پہلے جو حصہ دھویا گیا تھا وہ سوکھ جائے، کہ ہم نے ہاتھ دھویا تھا، ابھی کلی کرنے سے پہلے باتیں کرنے میں لگ گئے، پتا چلا ہاتھ بھی سوکھ گیا۔ تو یہ ہاتھ کے سوکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کلی اور ہاتھ کے دھونے کے درمیان میں اچھا خاصا وقفہ ہو گیا۔ تو ایسے درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ ہونا ہے اور بغیر وقفے کے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ایک وضو کے دھونے کے بعد دوسرے وضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ کی جائے کہ پہلا وضو خشک ہو جائے، بلکہ سبھی اعضاء تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے پچھلے حصے میں 1 درہم کے برابر جگہ خشک باقی رہ گئی تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اگر اعضائے وضو کے دھونے میں تسلسل لازم نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشک جگہ کو دھونے کا حکم دے دیتے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جن کے پیر میں 1 درہم کے برابر یعنی تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ وضو کرو اور پھر نماز پڑھو، یعنی وضو بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔
اس کے بعد وہ شخص جاتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف جتنا سوکھا ہے اتنی ہی جگہ دھونا کافی تھا تو آپ اس سے کہہ دیتے جاؤ وہ پیر میں تھوڑا سا حصہ سوکھا ہے اتنا دھو لو۔ آپ نے ایسا نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے دھو کر بھی کافی زیادہ وقفہ ہو گیا، اور اس طرح وقفے کے ساتھ وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو کلائیوں تک جو ہاتھ دھونا ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر پیر تک لگاتار مسلسل دھوتے رہنا چاہیے، درمیان میں ادھر ادھر کاموں میں مشغول ہو کر یا باتوں میں مشغول ہو کر وضو میں وقفہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ وضو درست نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ ہمارے وضو کے فرائض ہو گئے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم وضو کے مسنات پڑھیں گے۔
कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। वजू के फराइज के बाद वजू के मसनूनात, मसनून की जमा है मसनूनात। तो वजू में वो काम जो सुन्नत हैं, जो फर्ज नहीं है, सुन्नत हैं। और जिस तरह से फर्ज के बारे में हमने पढ़ा कि अगर वजू के फराइज में से कोई फर्ज छूट जाता है तब ऐसी सूरत में उसका वजू बातिल हो जाता है, दुरुस्त नहीं होता, उसे दोबारा वजू करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ मसनून के बारे में बताते हैं कि वजू में मंदरजा झेल उमूर मसनून है जिनका बंदे मुस्लिम को एहतमाम करना चाहिए ताकि उसका वजू कामिल तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अंजाम पाए। अब इसमें अगर कभी कुछ कोताही होती है वजू के मसनूनात में, तब ऐसी सूरत में ये वजू नामुकम्मल होगा, ये नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। तो बेहतर है कि इन तमाम का एहतमाम किया जाए। तो उसमें पहली चीज क्या है? मिसवाक करना। वजू से पहले मिसवाक करना ये मसनून है। लेकिन अगर कोई शख्स वजू से पहले मिसवाक नहीं करता है तो उसका वजू बातिल होगा, ऐसा नहीं है। मिसवाक न करे तब भी उसका वजू दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2, वजू के शुरू में दोनों हथेलियों का धोना। वजू करने से पहले या वजू की इब्तिदा में जहां से हम धोना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी दोनों हथेलियों को धोते हैं। उसके बाद चेहरा धोने से पहले कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। तो कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये मसनूनात में से है। और उसके बाद जो चेहरा धोना है मुकम्मल, जैसे कि फराइज में आया था, तो वो मुकम्मल चेहरा धोना वो फर्ज है। लेकिन उससे पहले कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये मसनून है। चौथी चीज घनी दाढ़ी का खिलाल करना, यानी अगर दाढ़ी के बाल घने हैं, ज्यादा हैं, तो खिलाल करना, उंगलियों से अंदर, उंगलियां दाढ़ी के अंदर घुमाना। पांचवी चीज है उंगलियों का खिलाल करना। खिलाल का मतलब होता है अंदर उंगलियां डालना, यानी दाएं हाथ की उंगलियों के बीच में बाएं हाथ की उंगलियां और बाएं हाथ की उंगलियों के बीच में दाएं हाथ की उंगलियां, इस तरह से उनको अंदर फिराने को खिलाल करना कहते हैं। इसी तरह आज़ाए वुजू में दाएं को बाएं से पहले धोना। जब हम वुजू करते हैं तो हर हिस्से में दाएं को पहले धोते हैं और बायां बाद में धोते हैं। जब हम शुरू में हथेली धो रहे हैं तो पहले दाईं हथेली, बाद में बाएं हथेली।
اسی طرح سے جب ہمیں ہاتھ دھونا ہو تو پہلے دایاں ہاتھ بعد میں بایاں ہاتھ، پیر دھونا ہو تو پہلے دایاں پیر بعد میں بایاں پیر۔ اعضائے وضو کو اس کے واجبی حد سے زیادہ دھونا، اعضائے وضو کو اس کے واجبی حد سے زیادہ دھونا، یعنی جہاں تک کہ دھونے کا حکم ہے اس سے تھوڑا آگے تک دھونا، یہ وضو کے مسنونات میں سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم کو ہاتھ دھونا ہے کوہنیوں تک، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی کوہنی تک دھوتے دھوتے اور اوپر تک، جہاں پر اس کے بازو ہوتے ہیں وہاں تک اگر دھو دے، یا اور اوپر لے جائے جہاں اس کا کاندھا ہوتا ہے وہاں تک، تو بھی اس طرح سے دھونا جائز ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے آگے تک دھویا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ چہرہ اوپر پیشانی کے پاس، جہاں پیشانی کے اوپر سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے نیچے ٹھڈی تک، اور ادھر دائیں کن پٹی سے بائیں کن پٹی تک، اتنا چہرہ ہے، اتنا دھونا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پانی سے چہرہ دھوتے وقت میں اوپر جہاں بال اگتے ہیں وہاں تھوڑا اور اوپر سے ہاتھ گھما لے، اور نیچے ٹھڈی تک ہاتھ گھمانے کے بجائے اور نیچے تک ہاتھ لے جائے، ادھر کنپٹی سے کنپٹی تک دھونے کے بجائے اوپر کان کے حصے تک بھی لے جائے، اتنا بھی دھونے لگے، تب ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ اعضائے وضو کو ملنا، جب ہم وضو کے وہ حصے دھوتے ہیں تو اس کو ملنا چاہیے، یعنی رگڑنا چاہیے، تو رگڑنا بھی یہ مسنونات میں سے ہے۔ اعضائے وضو کو ایک بار سے زیادہ 2 یا 3 بار دھونا، ایک بار دھونا تو ضروری ہے، ایک بار دھونا تو ضروری ہے، اور اس سے زیادہ اگر ہم 2 بار دھوتے ہیں تو یہ مسنون ہے، 3 بار دھوتے ہیں تو یہ بھی مسنون ہے، لیکن 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا، اس میں 2 اور 3 کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اعضاء میں 1 سے لے کر 3 تک کی گنجائش ہے، کم سے کم 1، زیادہ سے زیادہ 3۔ تو اس طرح سے اعضائے وضو کو ایک بار سے زیادہ 2 یا 3 بار دھوئیں گے۔ وضو کے بعد دعا پڑھنا، وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، تحیۃ الوضو یعنی جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اگر پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ تقریباً 11 مسائل ہیں، 11 چیزیں ہیں جو سنت ہیں۔ اب یہاں اعضائے وضو کو ایک بار سے زیادہ 2 یا 3 بار دھونے کا مسئلہ، اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جب شروع میں وضو کرنے کی ابتدا کرتا ہے اور ہتھیلیاں دھوتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس نے ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا تھا، وہ 2 مرتبہ اس نے ناک میں پانی ڈالا، کلی کرنا تھا، کلی کرنے میں وہ 3 مرتبہ کلی کر دیا، چہرہ دھونا تھا 1 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونا تھا وہ 2 مرتبہ دھو دیا، سر کا مسح 1 ہی مرتبہ ہوتا ہے، پیر دھونا تھا 1 مرتبہ پیر دھو لیا،
تو کسی حصے کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ، تو کیا ایسے بھی درست ہے؟ تو ہاں، ایسے بھی درست ہیں۔ یا تو پورے اعضاء کو 1 بار دھوئیں، یا سب کو 2 بار دھوئیں، یا 3 بار دھوئیں، یا کسی کو 1 بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار، اس طرح سے بھی دھویا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ وضو کے مسنونات مکمل ہو گئے۔ پھر انشاءاللہ وضو کے مکروہات اور پھر اس کا مسنون طریقہ وغیرہ یہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو کسی کے